اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسٹوڈنٹ ڈی کام سیکنڈ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ جو ہے آن لائن لیکچر آپ کو ڈیلیور کر رہے ہیں، اور تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کر لیں اور گھر بیٹھے آپ کو یہ سہولت اویل ہو، تو اس سلسلے میں یہ آج پہلا لیکچر ہمارا ہے BIT سیکنڈ، یعنی بزنس انفارمیشن ٹیکنالوجی پارٹ سیکنڈ میں ایک سبجیکٹ ہے۔ جیسا کہ آپ نے پارٹ 1 میں پڑھا ہے، تو اسی طرح یہ پارٹ سیکنڈ میں بھی لازمی سبجیکٹ ہے۔ اس کے 2 پورشن ہیں آپ کے سلیبس میں جو ہے۔ سب سے پہلا جو ہے تھیوری کا سلیبس ہے جو ہم نے مکمل کرنا ہے۔ ٹوٹل مارکس اس کے جو ہیں وہ 100 ہے، اس پیپر کے 100 مارکس ہیں، جیسے آپ کے فرسٹ ایئر میں تھے۔ تو اس میں پہلے پورشن میں ہم نے تھیوری پڑھنی ہے، وہ 60 نمبر کی تھیوری ہے، اور دوسرے پورشن میں ہم نے اس کا پریکٹیکل کرنا ہے، وہ 40% ہے، یعنی 60 سامنے 60 نمبر کا تھیوری کا پیپر ہم نے حل کرنا ہے، اور 40 نمبر کا ہم نے پریکٹیکل کرنا ہے، جس طرح پہلے سال میں نے آپ کو کرایا تھا۔ تو اس طرح آج ہم یہ پہلا لیکچر میں آپ کو یہ ڈیلیور کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے تندرست ہوں گے، اور یہ میرا لیکچر جو ہے آپ توجہ سے سنیں گے اور اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اس طرح ہم یہ سلسلہ آگے جاری رکھیں گے آن لائن لیکچر کا، اور آپ کو ہم اس تدریس سے مستفید کرتے رہیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو جو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ جو بک ہے، اس میں پہلا چیپٹر ڈیٹا بیس کے بارے میں ہے۔ ڈیٹا بیس، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈیٹا بیس جو ہے ہم کیوں بناتے ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے۔ ڈیٹا بیس جو ہے الیکٹرانک ڈیٹا بیس کا استعمال جو ہے آج کل ہر فرم، ہر ادارہ، چاہے وہ سرکاری ادارہ ہو، چاہے وہ غیر سرکاری ادارہ ہو، چاہے پرائیویٹ ہو، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں آج کل کے اس دور میں ہر شخص اپنے ڈیٹا بیس بنا رہا ہے، بعض اوقات وہ جانتے ہوئے اور بعض اوقات وہ نہ جانتے ہوئے بھی ڈیٹا بیس بنا رہا ہے۔ جیسا کہ ہمارے روزانہ کا شیڈول ہوتا ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اور پھر وقت پہ ناشتہ کر کے پھر اپنے بائک پہ یا اپنے بس پہ جو ہم چلے جاتے ہیں، پھر جا کر ہم لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں، پڑھتے ہیں آپ لوگ لیکچر، اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے روزمرہ کا منظم طریقے کا، تو میرے خیال میں بھی یہ بھی ایک ڈیٹا بیس ہے، حالانکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ ہمارا ڈیٹا بیس بن رہا ہے، لیکن ایکچولی یہ ڈیٹا بیس بن رہی ہے، یہ ڈیٹا بیس ہی ہے۔ تو ڈیٹا بیس ہر ادارہ استعمال کر رہا تھا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹا بیس جب ہم استعمال کرتے ہیں تو آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کوئی بھی ڈیٹا ہم منظم طریقے سے کمپیوٹر کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں، اور پھر جب بھی ہمیں اس کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم اسے آسانی کے ساتھ ریٹرائیو کر لیتے ہیں۔ تو ڈیٹا بیس کی بہترین اگر تعریف ہم یہ جانیں تو ڈیٹا بیس ایک منظم کمپیوٹرائزڈ نظام ہے، جس کے اندر ہم ڈیٹا کو منظم طریقے سے رکھتے ہیں، اور پھر وقت ضرورت ہم اس کو ریٹرائیو بھی کر سکتے ہیں، جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم اس کو آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ڈیٹا بیس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر یہ نادرا والے آفس میں آپ دیکھیں تو انہوں نے ایک ڈیٹا بیس منظم کر رکھی ہے کہ تمام جتنے بھی پاکستان کی آبادی ہے، جتنے بھی صوبہ پنجاب کی آبادی ہے، دوسرے صوبوں کی آبادی ہے، تو انہوں نے اس کمپیوٹر کے اندر ایک ڈیٹا بیس بنائی ہوئی ہے، ایک پروگرام بنایا ہے ڈیٹا بیس، اس کے اندر تمام لوگوں کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے، اس کا فیملی نمبر ہے، باقاعدہ خاندان کا نمبر ہے، اس کے وے فارم بنا ہوا ہے، اس کا ریکارڈ ہے باقاعدہ، اس کے بچے کتنے ہیں، کتنے لوگ ہیں، ایک گھر میں کتنے لوگ شامل ہیں۔ تو آپ جب بھی کوئی اس کے متعلق ریکارڈ لینا چاہیں تو آفس میں جاتے ہیں، اپنا نمبر دیتے ہیں، تو سارا ریکارڈ آپ کا جو ہے آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ اگر یہ ڈیٹا بیس نہ ہوتی، جب یہ ڈیٹا بیس ادارے نہیں بناتے تھے تو بہت سارے مسائل کا شکار ہوتے تھے۔ اتنا بڑا ڈیٹا تلاش کرنا، پھر اتنا بڑے ڈیٹا کو ریکارڈ کے طور پر رکھنا، اٹ از سو مچ ڈیفیکلٹ ٹاسک۔ تو ڈیٹا بیس نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی۔
ہم نے کسی بھی شخص کا پنجاب کے اندر کسی بھی شخص کا ڈیٹا تلاش کرنا ہے تو ہم اس کا ایک نمبر اس کے اندر فیڈ کرتے ہیں, اسی وقت ہمیں اس شخص کا بایو ڈیٹا ہمیں نظر آ جاتا ہے. تو یہ جو ڈیٹا بیس ہے میرے خیال میں ہر شخص کو منظم کرنا چاہیے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ ہم نے روزمرہ کے معاملات جو ہے سر انجام پا سکیں. تو الیکٹرانک ڈیٹا بیس کی پھر آگے دو اقسام ہیں. ڈیٹا بیس کی دو اقسام ہیں, ایک کو ہم کہتے ہیں دستی ڈیٹا بیس اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں الیکٹرانک ڈیٹا بیس. اب دستی ڈیٹا بیس وہ طریقہ کار ہے جس کے اندر ہم کاغذ استعمال کرتے ہیں, جس کے اندر ہم پینسل استعمال کرتے ہیں. دستی ڈیٹا بیس ہوتا ہے, اس کے اندر کاغذ استعمال ہوتا ہے, پینسل استعمال ہوتا ہے, یعنی 90% ہم کام جو ہے ہاتھ اور کاغذ سے کرتے ہیں. لیکن یہ بہت پرانا طریقہ کار ہے, اس کے اندر ڈیٹا بیس لکھ کر پھر ہم فائل کے اندر لگا دیتے ہیں اور فائل کے اوپر نام لکھ دیتے ہیں. جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم الماری سے اس فائل کو اٹھاتے ہیں, اس کا ڈیٹا بیس دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا ریکارڈ ہم تلاش کر رہے ہیں. لیکن یہ جو طریقہ ہے بہت مشکل طریقہ ہے, اس کے لیے بہت سارے اس میں مسائل آ جاتے ہیں کہ جب ہم دستی ڈیٹا بیس استعمال کرتے ہیں تو ایک بڑا دفتر ہے جیسے نادرا والوں کا دفتر ہے, تو اتنے لوگوں کی فائلیں بنا بنا کے رکھنا, تو اٹ از سو مچ ڈیفیکلٹ ٹاسک, بہت مشکل کام ہوتا ہے. پھر اتنے لوگوں کی فائلیں رکھ کر ان میں سے کسی مخصوص شخص کی تلاش کرنا, فائل کو تلاش کرنا, وہ بھی مشکل کام ہوتا ہے. تو اس کے لیے پھر جگہ کی بہت ضرورت پڑتی ہے, الماریوں کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. تو یہ کام پھر ایسے بڑھتا جاتا ہے, تو جگہ بعض اوقات اتنے جگہ نہیں ہوتی جہاں پہ ہم یہ سارا کچھ دستی ڈیٹا بیس استعمال کر کے تو سارا ریکارڈ کیپنگ کریں, تو یہ مشکل کام ہوتا ہے. تو اس سے آج کل جو طریقہ یہ جو ڈیٹا بیس کا ہے, دستی ڈیٹا بیس کا طریقہ جو ہے یہ ختم ہوتا جا رہا ہے, اور اس کی جگہ الیکٹرانک ڈیٹا بیس ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. کمپیوٹرائزڈ نظام ہے الیکٹرانک ڈیٹا بیس جو ہے, کمپیوٹرائزڈ ایک منظم نظام ہے جس کے اندر ہم فائلیں منظم طریقے سے رکھتے ہیں, اور جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اسی وقت ہم اس کو ریٹرائیو کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں. سب سے جو الیکٹرانک ڈیٹا بیس کی خوبی ہے, اس کے اندر ڈیٹا آپ جتنا محفوظ کر لیں, جب بھی ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہمیں کوئی مشکل پریشانی نہیں ہوگی. ایک فولڈر کے اندر ہم ساری فائلیں رکھ دیتے ہیں, تھوڑی سی جگہ گھیرتے ہیں, ہر وقت ہمارے ساتھ وہ ڈیٹا بیس موجود ہوتے ہیں. اگر ہم یہ ڈیٹا بیس اپنے لیپ ٹاپ میں رکھ لیں, اپنے کوئی بھی ضرورت کی چیز کا ڈیٹا بیس بنایا ہوا ہے تو لیپ ٹاپ ہمارے ساتھ ہے, تو ہم کسی جگہ پہ بیٹھ کر اس ڈیٹا بیس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ تین چیزیں میں نے آپ کو آج بتائی ہیں کہ ایک تو ہمارا سلیبس جو ہے یہ پیپر 100 نمبر کا ہے, 60 نمبر کا ہم نے تھیوری پڑھنی ہے, 40 نمبر کا ہم نے پریکٹیکل کرنا ہے. دوسری بات اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ الیکٹرانک ڈیٹا بیس کی تعریف کیا ہے, یا ڈیٹا بیس کہتے کیا ہے. ڈیٹا بیس ایک کمپیوٹرائزڈ نظام ہے جس کے اندر ڈیٹا کو محفوظ طریقے سے رکھا جاتا ہے اور باوقت ضرورت اس کو آسانی سے ریٹرائیو کیا جا سکتا ہے. پھر میں نے آپ کو تیسری بات بیٹا یہ بتائی ہے کہ یہ ڈیٹا بیس کی اقسام کتنی ہیں. ڈیٹا بیس کی دو اقسام ہیں, ایک کو ہم کہتے ہیں دستی ڈیٹا بیس جس میں کاغذ اور پینسل کا استعمال ہوتا ہے, دوسری جو ہے الیکٹرانک ڈیٹا بیس ہے جس کے اندر ہم کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں اور اس کے اندر ڈیٹا کو محفوظ کر کے ہم رکھ لیتے ہیں, جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کو ریٹرائیو کر لیتے ہیں. تو میرے خیال میں آپ کے ذہن میں جو کچھ سوال ہوگا نیکسٹ انشاءاللہ وہ بھی میرے سامنے آ جائے گا. نیکسٹ لیکچر میں آپ کو مزید اس کے آ جائے اس ڈیٹا بیس کے فوائد جو ہے وہ آپ کو میں بتاؤں گا, اور آپ جو بک ہے اس کے پیج نمبر 13 اور 15 تک آپ جو ہے ریڈنگ کر لیں گے تو مزید آپ کو اس سے پتہ چل جائے گا. تھینک یو, اللہ حافظ.